سب سے پہلا ایشو جو حالیہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، عمران خان صاحب کو علاج کے لیے شفا منتقل کیا جائے، ان کے تمام ٹیسٹ کیے جائیں، شفا، پیمز اور ان کے پرسنل ڈاکٹرز پر مشتمل ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے اور اس میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن پہ ان کا علاج معالجہ کروایا جائے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے انہوں نے 16 سپٹمبر کی ڈیٹ بھی دی، ایک ٹائم لیمٹ کیس کیا تھا۔ عمران خان صاحب، ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، میرا ان کی پارٹی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، تعلق تھا، اب کوئی تعلق نہیں، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور خاص کر 8 ماہ سے انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، وہ لائر سے نہیں مل سکتے، اپنے کسی پارٹی کے عہدیدار سے نہیں مل سکتے، اپنی فیملی کے کسی قریبی سے نہیں مل سکتے۔ یہاں جیل مینول کی بھی وائلیشن، حوالاتیوں کی 8 دن بعد ملاقات ہو جاتی ہے، قیدیوں کی 15 دن بعد ملاقات ہو جاتی ہے، اور سزائے موت کے قیدی ان کی بھی 1 ماہ کے اندر ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو وہاں جیل مینول کی بھی وائلیشن کی گئی۔ پھر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، یہ بہترین موقع تھا، ہم معاذ رائے کی سیاست بہت کر چکے، اس معاذ رائے کی سیاست سے نقصان پاکستان کا ہوا، اہل پاکستان کا ہوا، پاکستان میں غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، ہمارے 3 صوبوں میں انرسٹ پائی جاتی ہے۔ اس وقت ضرورت تھی ہارمنی کی، ہمانگی کی، اور بظاہر دکھانے کے لیے حکومت وقت اور بالخصوص پرائم منسٹر صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، مذاکرات کے لیے ایک جیسچر دینا چاہیے، اور اس سے بہترین موقع، اس سے اچھا جیسچر اور نہیں دیا جا سکتا کہ بیماری کے نام پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو منوان تسلیم کرنا چاہیے، لیکن ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، دوسری طرف سے انہیں کنفرنٹ کرنے کے لیے سٹیٹمنٹس وفاقی وزراء کی آنی شروع ہو گئی کہ ہم نظر ثانی میں جائیں گے۔ چلے، نظر ثانی میں جانا ان کی لیگل ایک ریمیڈی ہے، ان کا حق ہے، ضرور نظر ثانی میں جائیں، لیکن کورٹ نے جو کہا کہ 2 دن رات 12 بجے تک انہیں شفا میں شفٹ کیا گیا۔ شفا میں ان کے پرسنل ڈاکٹر پہنچ چکے، شفا کے ڈاکٹرز جو متوقع بورڈ میں ہو سکتے تھے، ریلیونٹ لوگ تھے، وہ پہنچ چکے، پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہنچ چکی، ایگزیکٹو بلاک کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ آل آف سڈن انہیں پل میں لے جا کے ان کا سمپل میڈیکل چیک، جبکہ انسٹرکشنز ڈائریکشن سپریم کورٹ کی واضح تھی کہ تمام ان کے ٹیسٹ کیے جائیں، ان کا اگر آنکھوں کا پرابلم ہے تو اس کے ٹیسٹ، ان کا بلڈ پریشر کا پرابلم ہے اس کا ٹیسٹ، کوئی ایگزائٹی ہے اس کا ٹیسٹ، کہ ڈیفینیٹلی 8 ماہ اگر کسی کو قید تنہائی میں رکھا جائے تو بہت ساری چیزیں، آخر وہ بھی گوشت پوست کا انسان ہے، بہت ساری چیزیں افیکٹ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بہترین موقع تھا اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک ہارمنی پیدا کرنے کا، اور اپوزیشن جو تل ملا رہی ہے عمران خان کی پارٹی، صرف ملاقات کے لیے اگر آپ موقع دے دیں تو ہم دھرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ موقع تھا کہ دھرنوں کی سیاست بھی ختم ہو جاتی، لانگ مارچ کی سیاست بھی ختم ہو جاتی، ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی۔ لگتا ہے یہ ہے کہ حکمران نہیں چاہتے کہ ملک کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہو، حکمران نہیں چاہتے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، حکمران نہیں چاہتے کہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہوں۔ وہ تو لگتا ہے اس طرح کہ یہ سب کچھ چاہتے ہیں کہ لوگ احتجاج بھی کریں، سڑکوں پہ بھی آئیں، لاٹھی چارج بھی ہو، آنسو گیس بھی ہو، گولی بھی چلے، ہمارے موج میلہ لگا رہے۔ وہ اپنے موج میلے کے لیے ملک کو تباہ و برباد کرنے کے ذریعے ہیں۔ تو اس میں میرے دل کی آواز تھی، حق بات کرنی ہے، مجھے کوئی لائن نہیں ہے، کوئی میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرا اس پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور کتنے دکھ کی بات، افسوس ہوتا ہے اور انہیں شرم آنا چاہیے کہ ان کے لیڈر کو، ان کے اپنے بنائے ہوئے بورڈ کو وزیر صحت پنجاب، جس کا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق تھا، وہ انڈورس کرتی کہ بورڈ کی رپورٹ ٹھیک ہے، بورڈ رپورٹ کے مطابق ان کی جان خطرے میں ہے، انہیں باہر علاج کے لیے بھیجا جائے۔ بورڈ کی رپورٹ کیبنٹ میں آئی، ہمارے وزراء جس میں آکس بھی ہیں، محترمہ شیریں مزاری جیسی خاتون بھی ہے، ساروں نے کہا کہ عمران خان کی اگر صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے،
تمہیں اگر یہ علاج کے لیے باہر بھجوانا چاہتے ہیں تمہیں بھجوائیں. کیبنٹ نے اپروول دی. اور یہاں دکھ کی بات کہ پاکستان کے اندر ایک اسپتال میں سپریم کورٹ کی ہدایت ہے تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا. ادھر تو کوئی ہدایت نہیں تھی. پھر ادھر ہائی کورٹ کی ایک ہدایت تھی, بیل دی گئی, کہا گیا کہ 4 ہفتے کے لیے موصوف تشریف لے جا سکتے ہیں. دنیا کے بیسٹ اسپتالوں میں ان کا علاج ہوا اور 4 مہینے کے بات کرتے کرتے 4 سال تک بات پہنچ گئی اور واپس آئے وہ ٹھیک ٹھاک تھے, وی آئی پی طریقے سے واپس آئے. تو کل بھی ہمارے سامنے ہے, ان کا آج بھی سامنے ہے, ان کا کل بھی سامنے ہے. تو یہ دوہرا تضاد نہیں ہونا چاہیے. کچھ انسانی حقوق بھی ہوتے ہیں, بنیادی انسانی حقوق, کچھ رول آف لا بھی ہوتا ہے, قانون بھی ہوتا ہے. لیکن یہ موجودہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کی اگر ہسٹری شیٹ دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ بھی کنفرنٹ, فیصلے پہ عمل درآمد کرنا چھوڑ دور کی بات, اپنے کارکن بلا کے اپنے لیڈروں کی سربراہی میں سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کروایا. یہ یہاں تک چلے جاتے ہیں, قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو میں حکومت وقت کی سوچ سے اختلاف کرتے ہوئے یہ پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مشکل حالات سے گزر. پہلے 2 صوبوں میں انریسٹ تھی, اب دشمن متحرک ہو گیا ہے. آزاد کشمیر میں بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ سر فہرست ہے. پاکستان کی دشمن قوتیں پاکستان کو صرف ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہ رہے, ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہ رہی ہیں, توڑنا چاہ رہی ہیں. تو ہمارے حکمرانوں کی اور پولیٹیکل پارٹیز کی سوچ یہ ہونا چاہیے کہ جو آگ جل رہی ہے اسے بجھانے کی کوشش کریں, مل کے بجھانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ آگ کو بھڑکانے کے لیے اس کے اوپر اور تیل ڈالیں. لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے سے کی بجائے لوگوں کو تکلیف دیں, لوگوں کو وکٹمائز کریں, لوگوں کی کریکٹر ایسینیشن کریں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت کو, تو خدا را اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. آپ جو تھے, جو آپ کا خاندان تھا, جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سب کو پتا ہے. 3 بار 4 بار پرائم منسٹر شپ, 4 بار چیف منسٹر شپ. اس ملک کی وجہ سے ہی آپ کو اتنا اقتدار ملا. اس ملک کی وجہ سے دنیا جہاں میں آپ کی دولت بکھری پڑی ہے, آپ کی جائیدادیں بکھری پڑی ہیں. تو خدا رہا اس ملک نے اتنا کچھ آپ کو دیا ہے, اس ملک کی حالت پہ رحم کریں, اس کے عوام پہ رحم کریں. آٹا ناپید, سوئی گیس اور بجلی کی بلوں کے لیے لوگ دہائیاں تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آئی پی پیز حکمرانوں کے ہیں, وہ خون چوس رہے ہیں. جو ہڈیوں میں بھی ہے ہمارا خون, وہ بھی وہ چوسنا چاہتے ہیں. آئی پی پیز کے خلاف کچھ نہیں آیا. روز لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ رہی ہے اور مہنگائی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو کم از کم ان چیزوں پہ بھی حکمرانوں کو توجہ دینی چاہیے. دوسرا ایشو, وہ بھی ایشو, اس ایشو کے بارے میں تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. حضرت قائد اعظم کی مشہور سپیچ تھی 21 مارچ غالباً 1948 میں ڈھاکہ کے اندر. انہوں نے بڑی ایک اہم تقریر کی. وہ پہلی اور آخری بار ایسٹ پاکستان تشریف لے گئے. انہوں نے فرمایا, ان کا خطاب موجود ہے, کہ دشمن نے کافی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان نہ بننے پائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی. مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں سے, اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانیوں سے پاکستان ہمارے وجود میں آ گیا. تو اب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے, پاکستان کو توڑنے کے لیے صوبائی پرچار کریں گے. اگلا حملہ صوبوں کے ذریعے ہو. یہ بنگالی ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے. آپ کو سب سے پہلے آئین بنانا ہے اور آئین میں ترمیم کر کے پاکستان کی وحدت کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی ترقی, تعمیر و ترقی کے لیے ہم سب مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں. ہم میں کوئی سندھی نہیں ہونا چاہیے, کوئی پنجابی نہیں ہونا چاہیے, کوئی بلوچی نہیں ہونا چاہیے, کوئی مہاجر کا تو اس وقت نام ہی کوئی نہیں تھا, کوئی پٹھان نہیں ہونا چاہیے. پہلے مسلمان تو پھر پاکستانی ہونے چاہیے. تو آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہو. بدقسمتی سے ان کے جانے کے بعد وہ جلدی چلے گئے. جو لوگ آئے, نہ آئین پہ توجہ دی, نہ نئے صوبوں پہ توجہ دی. اب
بلوچی کی ہوتی ہے، بلوچستان میں پنجابی کا شناختی کارڈ دے کے اسے قتل کر دیا جائے. سندھ والے سندھ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم پہلے سندھی ہیں پھر پاکستانی. پٹھان بھائی کہتے ہیں اسی پہلے پٹھان ہوں تو پھر پاکستانی. پنجابی کہتے ہیں کہ پنجاب کی بات کرو، اٹھ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ کے داغ. جڑے لوگ نارا پنجابی پختون بلوچ سندھی دا لانے نو پاکستان تے پاکستانیت نہیں نفی کر دے تے جڑیاں پارٹیاں بیٹھی ہیں انہاں خدا دا خوف کرنا چاہیے کہ پاکستان دی وجہ نال سب کچھ ہے. تو یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ نئے صوبے بننے چاہیے، ضرور بننے چاہیے، جتنا جلد از جلد ہو کے جلد سے جلد ہو سکے بننے چاہیے. انتظامی بنیادوں پہ بننے چاہیے، نہ کہ لسانی بنیادوں پہ. اور کچھ صوبوں میں تو قراردادیں موجود ہیں، پنجاب میں بھی قرارداد موجود، اسمبلی کی قرارداد موجود، کے پی میں بھی قرارداد موجود، سندھ میں بھی لوگ کھل کے بات کرتے ہیں. تو صوبے بنانے میں کیا ہچکچاہٹ ہے؟ صرف اپنی چودراہٹ ختم ہوتی ہے. تخت لاہور پاؤں کے نیچے سے نکلتا نظر آتا ہے. پنجاب جب تقسیم ہوا، پاکستان جب آزاد ہوا تو جو ہندوستان کے حصے میں پنجاب آیا 8 ضلع تھے، جو پاکستان کے حصے میں پنجاب آیا وہ 12 ضلع تھے. آج 12 کے 36 ہیں. ایک ہی چیف منسٹر اور وہ مغل بادشاہوں کی طرح راج کر رہے ہیں، وہ مغل بادشاہوں کی طرح حکمرانی کر رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ مغل حکمرانوں ہی جیسا ان کا حال ہو کہ قبر کی جگہ نہیں ملتی تھی. ان مغل شہزادوں کو بھی وہ دن دیکھنا پڑے گا جو اس ملک کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو صوبے بننے چاہیے، اس میں مختلف لوگوں کی آراء. پنجاب کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات بھی ہونی چاہیے. پارٹی تنظیم مثلا پی ٹی آئی میں میں تھا، ہم نے پنجاب پریزیڈنٹ نہیں بنایا، ہم نے 4 پریزیڈنٹ بنائے. نارتھ پنجاب کا میں پریزیڈنٹ تھا، اس میں 2 انتظامی ڈویژن تھے. ساؤتھ پنجاب اس میں 3 انتظامی ڈویژن تھے. سینٹرل پنجاب اس میں 3 انتظامی ڈویژن تھے. مغربی پنجاب اس میں 2 انتظامی، وسطی پنجاب اس میں 2 انتظامی ڈویژن تھے. 9 ڈویژن ہیں ہمارے، 4 پہ ہماری پارٹی کام کر. اور پھر دیکھیں ایک بڑا اچھا سمبولک اس کو دیکھتے ہوئے پنجاب ہائی کورٹ ہے، اس کا ایک بینچ پنڈی میں ہے. ان بنیادوں پہ کر جو اس کی لمیٹیشن ہے، جو اس کی جورسڈکشن ہے، پنڈی ہائی کورٹ بینچ، لاہور ہائی کورٹ بینچ، ملتان ہائی کورٹ بینچ. باولپور والوں کی ڈیمانڈ ہے کہ باولپور ہائی کورٹ بینچ، اسے بنیاد بنایا جا سکے. اسے ہٹ کے اور بھی آسان کہ 2 ڈویژنز کر دیں، پنڈی سنگل ڈویژن کر دیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ پہ کر دیں. ہندوستان میں 24 صوبے ہیں، انہوں نے پنجاب کے شروع میں ہی 8 ضلعوں کے پنجاب کو تقسیم کر کے تو 2 صوبے بنا دیے تھے، ہریانہ اور پنجاب. افغانستان آبادی کے لحاظ سے ہم سے کئی گنا چھوٹا ملک ہے، 31 صوبے ہیں. ساتھ ہی ایران آبادی میں 10 کروڑ، ہماری پنجاب سے آبادی کم ہے، 32 صوبے ہیں. صوبے بنانے سے ان کا کیا جاتا ہے؟ ان کی لوٹ مار جاتی ہے. پھر لوٹ مار بڑھانے کے لیے یہ مل گئے تھے آپس میں. اگر تھوڑا سا حافظے پہ زور دیں، 2009-10 میں مل کے ساروں نے 18ویں امینڈمنٹ پاس کر دی کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ پیسے جائیں تاکہ صوبوں میں ہمارے لیے زیادہ کرپشن کے موقع ہوں، لوٹ مار کے موقع ہوں. اور ہماری چودراہٹ، ایک پارٹی کہتی ہے کہ سندھ ہم سے جانے نہ پائے، دوسری پارٹی تخت لاہور کے حکمران، شاہی حکمران پی آئی اے بیچتے ہیں 10 ارب کی، تو ایک جہاز شہزادی صاحب کے لیے آتا ہے 11 ارب کا. تو یہ لوٹ مار ختم ہونی چاہیے. پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، غریب عوام کے لیے سوچنا چاہیے. نئے صوبے بننے چاہیے، میں فلی سپورٹ کرتا ہوں. لیکن ایک بات ضرور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ تک بھی یہ بات جاتی ہے تو پہنچے، انہیں بھی سوچنا چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی. اس میں پروونشل ہارمنی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتماد میں لیا جائے. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن کوئی کام نہ کیا جائے. کانسٹیٹیوشن کے اندر نئے صوبے بنانے کی شک موجود ہے، آرٹیکل موجود ہے، اس کا طریقہ کار موجود ہے. تو انہیں بھی اعتماد میں لے کے، انہیں بھی پاکستانی صوبائی لیڈرشپ کو، حکومت وقت کو، جو لوگ بیٹھے ہیں، جو ان کے حلیف بیٹھے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے. پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، پاکستان کے عوام کی بہتری سوچنی چاہیے، پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت اسٹرانگ فیڈریشن میں، کمزور فیڈریشن میں نہیں، اسٹرانگ فیڈریشن میں. تو اسٹرانگ فیڈریشن ہوگی تو پاکستان ہوگا. صوبے ہوں گے تو صوبائیت ہوگی، صوبوں کی لوٹ مار ہوگی. تو اس میں
میرا اور ہمارے سارے دوستوں کا. ہم نے اس پہ 14 اگست کی تقریب میں بھی بات کی, وہ پراپرلی ہائی لائٹ نہیں ہو سکی. ہم اسے پراپرلی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نیشنل ایشو ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں جتنے نیشنل ایشوز ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. سیاست ہوتی رہے گی, چیف منسٹر بھی بنتے رہیں گے, بہت لوگوں کے نصیب میں تو ایم پی اے بننا ہے, میں نے بننا مشکل ہوتا ہے. تو 4 بار وزارت عظمیٰ تو 6 بار وزارت اعلیٰ. یہ وراثت کسی ملک کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں, یہ وراثت پاکستانیوں کی ہے. پاکستان پاکستانیوں کا ہے. صرف 2 خاندانوں کے لیے یا 4 خاندانوں کے لیے پاکستان نہیں بنا, پاکستان اس خطے کے تمام مسلمانوں کے لیے بنا ہے. تو اس پہ انہیں سوچنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. تیسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, ہماری نوجوانوں کے دیکھیں اسلام کے نام پہ یہاں تک برین واشنگ کر دی جاتی ہے کہ ایک جوان خودکش بمبار بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے اور کئی لوگوں کی جان بھی لے لیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کی بھی اس طرح برین واشنگ کی گئی ہے کہ وہ افواج پاکستان کو پاکستان کا دشمن سمجھ. افواج پاکستان میرا ایمان پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے. افواج پاکستان ہے تو پاکستان ہے. افواج پاکستان کمزور ہوں گی جیسے کہ لوگ چاہتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے, میں نے کئی بار سنا, آپ کے کانوں میں بھی بات ضرور پہنچی ہوگی, پاکستانی فوج میں پنجاب پولیس پڑھا دیں. یہ سوچ ہے ان لوگوں میں, تو میں ایسی سوچ کو کنڈیم کرتا ہوں. پاکستان کی فوج اگر کمزور ہوئی تو اللہ نہ کرے پاکستان لیبنان بنے, فلسطین بنے, لیبیا بنے, عراق بنے یا یمن بنے. پاکستان کی فوج مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط. تو دفاعی میدان میں اچیومنٹس بھی ہیں. 2019 کا واقعہ ہے جب انڈیا نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا. اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے, ہم اس کی کیبنٹ میں تھے. رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کیا. ہماری حکومت نے اس وقت کہا کہ ہم دن کے اجالے میں اس کا جواب دیں گے, اور ری ایکشن میں ہم سوچیں گے نہیں, ہم ری ایکٹ کریں گے. اور ری ایکٹ کیا اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی. پھر 5 مئی کا واقعہ ہوا. 5 مئی کو رات کے اندھیرے میں اس گندے دشمن نے, گھٹیا سوچ رکھنے والے دشمن نے, جس نے ڈے 1 سے پاکستان کو تسلیم نہیں کی, ڈے 1 سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے در پہ ہے. تو پھر حملہ ہوا, تو پھر اس کے جواب دیا گیا کہ ہم جواب بھی دن کے اجالے میں دیں گے, اور ماریں گے تو 10 کے ماریں گے, اندر جا کے ماریں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی, شہادت کے جذبے سے سرشار ہمارے ایئر فورس کے پائلٹوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا, اور ہندوستان کے مایا ناز فضائیہ اپنے سے 5 گنا بڑی فضائیہ کو منہ کی کھانی پڑی. پھر سفارتی محاذ ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کہ پاکستان کو اکیلا کر دیا گیا. پاکستان کا شمار دنیا کی صف اول قوموں میں ہونے لگا. امریکہ اور ایران کا جو تنازع تھا وہ 47 سال سے چل رہا تھا, انہیں ایک میز پہ بٹھایا گیا. امریکہ اور ایران کی ثالثی پاکستان کر رہا ہے, اور کوئی آرمی چیف اس حد تک سفارتی تعلقات بڑھانے یا سفارتی مشن پہ نہیں جاتا. ایران حالت جنگ میں ہے, اس کا اپنا کوئی لیڈر محفوظ نہیں ہے. ان کے رہنما, ان کے فوجی جرنیلوں کو بھی ختم کر دیا گیا. جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہمارا آرمی چیف فیلڈ مارشل ایران بھی گیا. پھر ہمارے فیلڈ مارشل نے عالمی سطح پہ اور خاص کر اسلامک ورلڈ میں جو اپنا مقام بنایا, سب سے پہلے سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا. یہ تھوڑے اعزاز کی بات ہے کہ سعودی عربیہ جیسا ملک جہاں ہمارے خدا کا گھر اور ہمارے نبی کا گھر موجود, اس کی حفاظت کا ذمہ ہمیں دیا گیا. تو پھر اسلامک بلاک کی بنیاد رکھ دی سعودی عرب, ترکی اور پاکستان. آج کی خبر کہ بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے, کئی اور اسلامی ممالک بھی شامل ہونا چاہتے. تو ان کامیابیوں پہ ہمیں فوج کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, فوج کی قیادت کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, اور اپنے بچوں کے دلوں میں, نوجوانوں کے دلوں میں جو فوج کے خلاف نفرت ہے, میں کہنا چاہتا ہوں, اپنے ان بچوں کو کہنا چاہتا ہوں, یہ ہمارے دشمن کی سوچ ہے. یہ راہ کا کام ہے, راہ کی کوشش ہے. میں نے خود یہ سٹیٹمنٹ اپنے کانوں سے سنی ہے, ہندوستانی چینل پہ ہندوستانی تجزیہ نگاروں سے سنی ہے
کہ ہماری راہ جو بلین آف ڈالر خرچ کر کے پاکستان میں عوام اور فوج کے درمیان جو فاصلے تھے پیدا نہیں کر سکی، وہ کام ہمارا عمران خان نے کر دیا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارا نوجوان، میں بچہ تھا، نوجوان بھی نہیں تھا، مجھے یاد 1965 کی جنگ، فوجی کنوائے نوشہرہ رسالپور سے پنڈی کی طرف، پنجاب کی طرف جا رہا ہو، میری والدہ اور میری نانی نے حلوہ اور پراٹھے بنائے، گھر میں چمیلی اور گلاب کے جو پھول تھے ان کے ہار پرو کے مجھے دیے، مجھے آگے کیا کہ آپ ان جوانوں کے گلے میں ہار ڈالو۔ تو میں نے ایک جیپ روک کے، ایک نوجوان کپتان تھا، اس کے گلے میں ہار ڈالا اور وہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے حوالے کی۔ وہ جذبہ تھا، فوج کی ایک محبت تھی، فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے۔ آج دہشت گردی جو کہ ایک عالمی ایجنڈا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا، پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہماری ہزاروں شہادتیں ہو چکی ہیں، روز کوئی نہ کوئی شہادت ہوتی ہے، ہمارے نوجوان اپنی جانیں دے رہے ہیں اور یہاں فوج پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ کتنے دکھ کی بات اور شرم کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو فوج کے خلاف بات کر، جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کے قاتلوں کے ہاتھوں میں چھری تیز کر کے دینا چاہتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میری بات ہے، کھل کے میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ فوج ہماری بقا کی ضامن ہے، ہماری سلامتی کی ضامن ہے، ہمارے بچوں کے آئندہ روشن مستقبل کی ضامن ہے۔ افواج پاکستان کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا، پاکستانیت کی نفی کرنا اور پاکستان کے خلاف بات کرنا تصور ہوگا۔ تو یہ میری 3 ایشوز پہ اس کے حوالے سے بات تھی۔ اگر کسی دوست کے ذہن میں کوئی بات ہو، کچھ سوال کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے یوٹیوبرز پاکستان سے باہر جا کے دوسرے انٹرنیشنل لے کے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لگاتار ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، روز کا ایک ٹاپک ہوتا ہے کہ آرمی کے میں سرور کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمام اینٹی پاکستان قوتوں کی پے رول پہ ہیں، وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اپنا ضمیر اپنا ایمان بیچ کے کام کر رہے ہیں۔ ان یوٹیوبرز کو سننا بھی میرا خیال ہے، اگر ہمیں پاکستانیت ہے تو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے، ہمیں نیگیٹو کمنٹس کہ آپ پاکستانی ہو کے پاکستان کا کھا کے پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، سوچ کو ایسے لوگوں پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ لوگوں کو ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ بڑی کلیئر ڈائریکشن تھی سپریم کورٹ کی، اور انہوں نے رپورٹ لی جیل اتھارٹیز سے کہ عمران خان کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں۔ جیل اتھارٹیز نے وہ رپورٹس دی، وہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ تھی، اس میں سپریم کورٹ نے اپنا ایک ڈیسیژن دیا کہ انہیں شفا منتقل کیا جائے، شفا پیمز اور ان کے ذاتی ڈاکٹرز پہ مشتمل ایک بورڈ بنایا جائے، بورڈ کی ریکمنڈیشن پہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، 16 سپٹمبر تک انہیں رکھا جائے واضح واشگاف الفاظ میں۔ اور انہوں نے پہلے دن ہی ان کی کئی مسز کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم ریویو میں جائیں گے، انہیں سرکاری اسپتال میں جانا چاہیے۔ نواز شریف کئی سرکاری اسپتال چ رہے، ولایت میں 4 اسپتال جس سے دنیا نے امیر ترین لوگ علاج کرانا رہے، اگر کوئی بیماری ہے اس نہیں تو موج میلہ کرتا رہے۔ تو عمران خان پہ یہ قدغن کیوں ہے؟ بہت سارے ایسے سیولینز، بہت سارے ایسے کیسز میرے پاس موجود ہیں۔ ایک عام آدمی جیل میں قید ہوا یا ولاتی ہوا، بیمار ہوا تو جیل کے اسپتال میں اسے رکھا گیا، اگر وہ زیادہ بیمار ہوا تو سرکاری اسپتال میں بھی بھیج دیا گیا، اگر اس کی بیماری زیادہ پیچیدہ ہے تو پرائیویٹ اسپتالوں میں بے شمار مثالیں موجود ہیں، پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی اس کا علاج ہوا۔ اور بہت سارے لوگ رہے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب اسپتالوں میں بھی رہے اور پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی رہے۔ تو عمران خان کے نام پہ یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ اس میں کوئی واضح انسٹرکشنز نہیں تھی کہ سرکاری اسپتال یا شفا، اس میں تو واضح انسٹرکشنز تھی کہ شفا اسپتال لے جایا جائے، وہاں کا میڈیکل بورڈ بنے اور ان کی ریکمنڈیشن پہ ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ کورٹ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو شفا میں لایا جائے گا۔ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، مٹھائیاں بانٹی، پھول پتیاں پھینکی، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں لائے گئے، وہ لوگوں نے خود خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسے بھی پری پلان منصوبہ کہ یہ گندے منصوبے تو یہی لوگ بناتے ہیں جو حکومت میں ہیں۔ یہ تو لوگوں کا ایک اس حکومتی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ایک ریئیکشن تھا جو کہ پازیٹیو تھا۔ ہمارا کوئی عزیز جیل جاتا ہے تو بیل آؤٹ ہو یا بری ہو تو کتنی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، دوست احباب اسے لینے جاتے ہیں، برادری کے لوگ اسے لینے جاتے ہیں۔
بھائی اگر اسے اسپتال لایا جا رہا ہے تو لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا, اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو اگر اسپتال آنے پہ اس کی خوشی کا اظہار کر رہے تھے تو اس میں کون سی بری بات. یہ بھی کہا گیا کہ پری پلانڈ ہے جی, بندوں کو نکال بلا کے اسے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی, یہ گندی سوچ ہے, اسے بھی میں کنڈم کرتا ہوں. صاحب آپ نے صبح کی بات کی, لیکن ہمارے علاقے کی حیرت ترکیبی کچھ اس طرح بن رہی ہے کہ یہ اسلام آباد یا اس کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے. ایک تو آپ کا اس میں بھی موقف آنا چاہیے, دوسرا آپ کے بہت سے بڑے پچھلے بار ہم نے یہاں دیکھے بھی, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو خاموش ہو کر گھر بیٹھے ہیں, کیا ان تک بھی آپ کوئی اپنی سیاسی تحریک کو شروع کر رہے ہیں؟ ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے دل ملے ہوئے ہیں. کوئی بیمار ہے, کوئی سلو چلتا ہے, کوئی تیز چلتا ہے, کوئی رات کو بھی جاگتا ہے, دن کو بھی کام کرتا ہے, کوئی دن کو بھی آرام کرتا ہے, رات جاگتا ہے. تو ہمیں تو اپنے دوستوں پہ مان ہے, فخر ہے. ہمارے دوست اچھے وقت میں بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, برے وقت میں زیادہ ڈٹ کے رہے, یہ اعزاز ہے میری. باقی صوبوں کی بات ہو رہی ہے, اسلام آباد کی بات کہیں انڈر ڈسکشن نہیں ہے. میرے خیال میں اگر اسلام آباد پنجاب میں کا کچھ حصہ لے کے بننا ہوتا تو بہت پہلے بن جاتا. جو اسلام آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا 6 مئی 2006 کو, اس کا سنگ بنیاد جنرل مشرف نے رکھا, تو اس اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام دیا گیا. اس سے پہلے ساری ورکنگ کی گئی کہ اسلام آباد ایئرپورٹ, نام جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہم رکھ رہے ہیں, تو کیا یہ ایریا بھی اسلام آباد کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایریا موسٹلی تحصیل فتح جنگ کا ہے. اس کے تمام رن ویز فتح جنگ میں ہیں, 3/4 تقریباً وہ اٹک میں ہے. تو یہ جب تک ترمیم نہ ہو, 28ویں ترمیم اگر ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے, اس کے جو سائلنٹ فیچرز ہیں اس میں مضبوط فیڈریشن, چھوٹے صوبے, اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم, مؤثر لوکل گورنمنٹ سسٹم. جیسے تحصیل ناظم ہوگا, تحصیل ناظم کے انڈر ہوگی تحصیل کی انتظامیہ, ایسی اس کے انڈر ہوگا. پولیس کا ڈی ایس پی اس کے انڈر ہوگا, اسے تمام تر فائنینشیل پارٹس اس کے پاس ہوں گی. اس طرح ڈسٹرکٹ ناظم ہے, ڈسٹرکٹ ناظم کے ماتحت ڈی سی ہوگا, ڈسٹرکٹ ناظم کے ماتحت ایس پی ہوگا. بااختیار سسٹم ہوگا, بااختیار عوامی نمائندگان ہوں گے جو لوگوں کے مقامی مسائل مقامی سطح پہ حل کریں گے. اب تو یہ حال ہے, آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں بھی دیکھتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں. پاکستان میں کیا دنیا میں اتنی کرپشن نہیں تھی جتنی کہ پاکستان میں. پاکستان کے ہر ادارے, محکمہ مال کے پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری تک, پولیس کے حوالدار سے لے کے آئی جی تک, اتنا کرپشن ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. جو پوچھنے والے ہیں وہ آرام سے بیٹھے. انہوں نے تو رہی صحیح کسر بھی نکال دی ہے. پہلے بھی سیاست دانوں کی اتنی عزت نہیں تھی. عوام کے ٹھکرائے ہوئے فارم 47 لے کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, ڈی سی کو ملنے جاتے ہیں تو ڈی سی کہتا ہے بار بار اساں پتہ ہے تو کہ میں ایسا نہ بڑھایا ہوئے ہیں اپنے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم, آج ہمارے سامنے بھگوان بنے بیٹھے. 10,000 ووٹ کے ان کے آ رہے ہوئے, راتی بوئے بند کر کے بتیاں بند کر کے صبح نعرے لا رہے. انہاں تک پارلیمنٹ تے سیاست نہیں مزید بے توقیری کی تھی. کیا انہوں نے پٹواری بھی گل نہیں سننا تے تھندار بھی گل نہیں سننا. تو ہم پاکستان میں ایسا سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں جو عوام کے حقیقی نمائندے ہوں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو جو کہ کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا, اور عوام کے مسائل عوامی سطح پہ حل ہوں, معاشی پالیسیوں کا ریویو ہو. 10 ارب کی ایئر لائن بیچ کے 100 ارب کے اثاثے بیچ کے تو 11 ارب کا ایک جہاز نہ لیا جائے. میرے خیال میں جو حقیقت ہے, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں, پاکستان کی بیوروکریسی کرپٹ ترین بیوروکریسی, دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. پاکستان کو تباہی اور بربادی اور قرضوں کے اس بوجھ کے نیچے سیاستدانوں کا رول کم, بیوروکریٹس کا رول بہت زیادہ. انہیں لگام دینے کے لیے چھوٹے صوبے, اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے, یہاں کا ڈی سی ضلع کا بادشاہ نہ ہو. کتنے دکھ کی بات, یوم پاکستان پہ ایک تقریب ہوتی ہے اور ایک پولیس افسر گریڈ 19 کا یا 20 کا اور ایک چیف کمشنر بگی پہ گورا چلا گیا, اس کے پالتو پیچھے ہم حکمران بن گئے. تو انہیں حساب میں رکھنے کے لیے چھوٹے صوبے بھی ضروری ہیں, اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی ضروری ہے. میں خود جاتا رہا ہوں,
شہیدوں کے گھر جاتا رہا ہوں, ان کی اولادوں کو, ان کے لواحقین کو ملتا رہا ہوں, اظہار افسوس بھی کیا ہے, یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے. بینگ منسٹر ہمیں انسٹرکشنز تھی, موجودہ شہادتیں ہوتی ہیں, موجودہ حکومت کے کتنے لوگ جاتے ہیں, کتنے کے ایم جاتے ہیں شہداء کے گھروں میں جا کے اظہار افسوس یا اظہار ہمدردی کریں. تو کرنی چاہیے, سب کو کرنی چاہیے. وہ ملک کے عظیم مجاہد ہیں, اس ملک کے لیے اپنا خون دیتے ہیں, تو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, انہیں اپنے آنکھوں کا تارا بنانا چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مجھے کسی نے لائن دی ہے, تو میں خدا کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے لائن نہیں دی. پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں اور میرے دل کی آواز ہے. میں اپنے طور پہ میں کسی پارٹی پلیٹ فارم پہ بات نہیں کر رہا, کسی کے کہنے پہ بات نہیں کر رہا, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, میں صحیح بات کر رہا ہوں. میں نے یہ بات بھی کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی فراغلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حکومت وقت کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگ کے پاس بہترین موقع تھا کہ تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں چھوٹے صوبے ہیں, انہیں اعتماد میں لیتے. اس کے لیے ایک جسچر تھا, بہترین موقع تھا ہارمنی پیدا کرنے کے لیے, مسائل کے حل کے لیے, لیکن وہ نہیں چاہتے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں انہیں بیٹھنا چاہیے, بڑی چھوٹی جماعتوں ساروں کو اعتماد میں لینا چاہیے. یہ فیصلہ کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے, آئین کے عین مطابق ہونا چاہیے, نہیں تو آئین میں امینڈمنٹ بھی ہوگی, یہی لوگ کریں گے, اور چیزیں بھی انہیں ماننی پڑیں گی, اور یہ مانیں گے. انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی امینڈمنٹس کی ہیں, بظاہر ان کی سٹیٹمنٹس اور ہوتی ہیں در پردہ. میں یہ سر کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے علاوہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ عمران خان کا استقبال کرنے کے لوگ بڑی تعداد میں خود چل گئے, ٹھیک ہے جی, کوئی کسی کا لالچ نہیں. تو آپ سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی مقبولیت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے اس مشکلات کے باوجود؟ اور دوسرا چودھری سارے خان صاحب دیکھیں, بڑا سمپل, میں نے کہا کہ میرا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق نہیں. ایسے سیاستدان جو آپ دیتے نہیں, ایز اے سیاستدان, ایز اے انسان بھی کر رہا ہوں, لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ علاج کے لیے اسے باہر نہ لانا اور سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد نہ کرنا, اسے 8 مہینے ملاقات نہ کرنے دینا. یہ بحیثیت انسان میرا بھی دل اس پہ زخمی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. حکومت جتنے اس طرح کے اقدامات کرے گی, لوگوں کے دل میں حکومت وقت کے خلاف نفرت اور ہمدردیاں تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے بڑھیں گی. جنہاں لوگاں 9 مئی جی نکل کے پاکستان نے ادارے نے خلاف گل کی ہے, پاکستان نے ادارے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے, شہداء نے مجسمے توڑے, انہوں نے بے حرمتی کی, اسی سوچ ہے سمجھنا کنڈیم کرتے.